بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور ڈرپوک اناڑی جو ہے وہ سیاست سے باہر ہو چکے ہیں۔ خود ساختہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب وہ سیاست نہیں کریں گے، کسی اور نے ان کے اوپر کیا بین لگانا تھا۔ اور انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی ہے، پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی چھوڑی ہے، بلکہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے۔ یہ عزت مآب ہستی کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ کوئی دلیر آدمی نہیں ہے، کوئی بھی بہادر آدمی نہیں ہے، کوئی جمہوریت پسند آدمی نہیں ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس آدمی کا ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں بہت اہم عہدہ تھا۔ اور عمران خان نے جی وہی عمران خان جنہوں نے 9 مئی کیا تھا، وہی عمران خان جو کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، انہوں نے ان کے اوپر بہت اعتماد کیا اور ان کو بہت زیادہ جگہ دی۔ ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو شیخ رشید صاحب کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب ہر روز میں جتنا سوچتی ہوں نا کہ میں نے شیخ رشید کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ ناٹ ورتھ اٹ، اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہیں جو کہ چیخ کر یہ کہتے ہیں میں ہوں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، میں ہوں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، اور میرا جینا مرنا گیٹ نمبر 4 والوں کے لیے ہے۔ اور یہ گیٹ نمبر 4 والے جو بھی ہیں لیکن اگر یہ فوج کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں فوج کی ڈسکرپشن کے لیے بالکل اچھی نہیں ہیں، تو میں تو اس چیز کو انکریج ہی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا کریں، کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی لگاتار جس عدالت میں جاتے ہیں جج صاحب کے سامنے یہی رونا روتے ہیں کہ بھائی میں تو جو بہت ہی بڑے لوگ ہیں نا، جو بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، میں تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں رہا، مطلب فوراً ہی بیچارہ۔ تو ایسے بیچارے لوگوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیچارے لوگ جب ان کو فوج تھوڑی سی لفٹ کرا دیتی ہے، لائک پیپل ان یونیفارم، جو کہ فوج ہے، چاہے آپ کی آرمی ہو، چاہے آپ کی ایجنسیز ہوں، یہ جو آپ کے ادارے ہیں، ایوری بڈی ہو از ان یونیفارم، وہ بیسیکلی بڑے نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، یہ جھٹکا سٹائل نہیں ہوتا جیسے یہ اسٹریٹ سمارٹ پولیٹیشنز کا ہوتا ہے، جیسے شیخ رشید صاحب کا ہے۔ وہ بڑے نفاست کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کو شیخ رشید جیسے لوگوں کے ساتھ سلوک اور ان کو شیخ رشید جیسے لوگوں کو انگیج کرنا سوٹ بالکل نہیں کرتا، نہ ماضی میں کرتا تھا، خیر مجبوری میں کرتے ہوں گے ان لوگوں کو انگیج، لیکن اب تو بالکل بھی نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو کہ اوئے توئے کی سیاست کرتے ہیں، مطلب جتنے آپ کو بابو ٹائپ یا ممی ڈیڈی ٹائپ آپ کو یہ پیپل ان یونیفارم لگتے ہیں، فوجی بھائی، ان کو تو عمران خان کے ساتھ بھی انگیج کرنا سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان تو بات ہی بڑی بدتمیزی سے کرتے ہیں، نیم کالنگ، تانا مارنا، باتیں سنانا، یہ سوٹ نہیں کرتا، لیکن خیر چاروں ناچار انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ مگر شیخ رشید کے اوپر تو میں اپنا ایک اصولی موقف بنانا چاہتی ہوں کہ اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مصیبتیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ شیخ رشید کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں اور واقعی ان پہ پڑ رہی ہیں مصیبتیں، ویسے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ مصیبتیں، لیکن اس لیے ان کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مصیبتیں ہیں کیونکہ ان کو تو اس سے پہلے کبھی بھی تتی ہوائیں نہیں لگی، کبھی نہ وہ زیادہ گرمی میں باہر آئے ہیں، نہ انہوں نے گرمی کی تپش برداشت کی ہے، نہ انہوں نے سردی کی تپش برداشت کی ہے۔ اور یہ میں موسمیاتی تپش کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں پولیٹیکل حالات کی تپش کی بات کر رہی ہوں۔ کب ان کو اٹھایا گیا، کب ان کو جیل بھیجا گیا، کب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ یا نون لیگ والوں کے ساتھ ہوا، یا وہ سلوک ہوا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہوا، یا وہ سلوک ہوا جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، یا وہ سلوک ہوا جو کہ یہ تو خیر میں بڑے بڑے لیڈروں کا نام لے رہی ہوں، سوری توبہ، اتنے بڑے بڑے لیڈرز کا کیا مقابلہ شیخ رشید سے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو سیاستدان ہے نا۔ میں ایک سیاستدان کا دوسرے سیاستدان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوں، ایک لیڈر کا ایک عام ٹچے سے پولیٹیشن کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا یہ فرسٹ ٹائم ہے، اور یہ بھی اسی لیے ہوا کیونکہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو گڑوا دیا، 9 مئی انہوں نے کیا اور شیخ رشید صاحب نے ان کا ساتھ دیا، مورل گراؤنڈز پر ان کا ساتھ دیا کہ ہاں عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور اب مصیبتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ایک ہی دن میں 13 FIR ہیں، اب آج تو اور نمبر آگے چلا گیا نا، آج تو شیخ رشید صاحب خود روتے دھوتے پہنچے عدالت، اور عدالت میں جا کے جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 73 ایئرز 73 سال میری عمر ہے اور 86 کیسز بن گئے۔ تو ایسا تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آپ ماضی میں دیکھیں
کہ آپ کے اوپر جو کیسز بنے وہ تو فوجی تنصیبات پر آپ کے بیسٹ فرینڈ نے، جن کے ساتھ آپ کا سیاسی قبلہ ملتا ہے، جو کہ پی ٹی آئی تھی، جو کہ عمران خان تھے، انہوں نے پوری پلاننگ کر کے فوج کی سرزمین پر حملہ کیا. بھئی وہ فوج کی زمین تھی. جو لاہور کا کور کمانڈر کا جو گھر ہے، جس کو آگ لگی بیسیکلی، وہ کسی عام سویلین کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ فوجی زمین ہے، فوج کے انڈر آتی ہے، فوج نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ہم پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی. پھر اس کے بعد وہ جو ملتان کی ایئر بیس ہے، جس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا، آپ نے اس ایئر بیس تک بھی رسائی کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، چلو جی ادھر ایئر بیس پر بھی جا کر اٹیک کرنا ہے. جی ایچ کیو تک کے اوپر آپ لوگوں نے دھاوا بول دیا. اس طرح کی حرکتیں نہ نون لیگ نے کی ہیں نہ پیپلز پارٹی نے کی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر تو ٹپکل 100% پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے بنے تھے. اب یہ کہتے ہیں جی 73 سال میری عمر ہے اور 86 میرے اوپر مقدمات بن گئے ہیں اور میرے پاس تو ضمانتی ختم ہو گئے ہیں. ادھر سے جا کے شیخ رشید صاحب کو نا ایکچولی ایک سٹینڈ اپ کمیڈین ہونا چاہیے. وہ کپل شرما نہیں کرتا انڈیا میں شو، اور اس طرح پاکستان کے اندر بھی ایم شور کے اسٹینڈ اپ کمیڈینز ہوتے ہیں. ان کو نا یہ وہ والے شو کرنے چاہیے، کیونکہ جس طرح کی جھکتے مارتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عدالت میں بھی جا کے انہوں نے اپنا ایک الگ ہی اسٹینڈ اپ کمیڈین شو بنایا ہوتا ہے، اپنا ایک الگ ہی انہوں نے ایک اسٹیج شو بنایا ہوا ہے. وہاں پر بھی جا کے کہہ رہے تھے کہ شکر ہے جی جج صاحب نے مجھے سستی ضمانتیں دے دی. ضمانت ہوتی ہے، سستی یا مہنگی کیا آپ کو ضمانتوں سے مطلب ہے کہ نہیں مطلب ہے؟ نہیں تو جائیں اندر جیل میں جا کے سڑیں، اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، کچھ تمیز سیکھیں، کچھ بولنے کا طریقہ سیکھیں، لیکن باز نہیں آئیں گے. تو بھائی جان یہ جو 86 کیسز ہیں نا، یہ 100 میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، 150 بھی ہو سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ جتنے لوگ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہوں گے اور جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن جیو فینسنگ کے ذریعے نظر آئے گا، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے. کیسز کی تعداد بڑھتی جائے گی جب تک 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کی روشنی کے اندر کوئی رزلٹ نہیں آتا. سو بھائی جان شیخ رشید صاحب کی مشکلیں جو ہیں وہ عنقریب آسان نہیں ہونے والی، بلکہ مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہی ہونے والا ہے. اور اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ابھی کیا کروں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، معافی مانگیں، توبہ کریں، بس یہی کر سکتے ہیں. باقی زندگی آپ توبہ کر کے گزارے اور جیل میں ہی آپ کی باقی زندگی گزرے گی سونو اور لیٹر الٹیمیٹلی. اینی ویز جی اب آ جائیں جی اس ٹویٹ کی طرف جس نے بیسیکلی پورا معاملہ ہی ختم کر دیا. ٹویٹ کی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ سیکرٹری جنرل، جن کا نام ہے جی اسد عمر. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے بہت بڑی وکٹ گر گئی، بہت بڑی، ایکچولی ہاں بہت بڑی وکٹ ہے، بہت بڑی وکٹ گر گئی. لیکن جس نظریے سے میں دیکھ رہی ہوں، دیکھیں آپ دا بینر سلیم شو میں بیٹھے ہیں، آپ دا بینر سلیم شو کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بیسیکلی، اور میرا ظاہری سی بات ہے ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے ہر چیز کو دیکھنے کا. اور جس نظریے سے میں یہ خبر دیکھ رہی ہوں، جس نظریے سے میں یہ ٹویٹ دیکھ رہی ہوں، پہلے میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو اگلا اپنا جو نظریہ ہے وہ اگلا بتاؤں گی. 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا. خاص طور پر میں NA 54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا جس حلقے اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی. اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ ٹویٹ میں نے آپ کو بتا دی. اس ٹویٹ میں سب سے پہلی بات یہ کہ اسد عمر نے نہ صرف پارٹی رکنیت سے خیر بات کہہ دی ہے، ٹاٹا بائے بائے، انہوں نے سیاست کو بھی ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا. اوکے الوداع اسد عمر، الوداع، ٹاٹا بائے بائے. اب ہم کریں گے جی اپنا پوسٹ مارٹم. سب سے بڑے بزدل جو نکلے ہیں نا وہ اسد عمر ہی نکلے ہیں. یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ عمران خان کا نام تک انہوں نے اس ٹویٹ میں نہیں لیا. دنیا جہاں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس عمران خان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں جس نے اتنے انکمپیٹنٹ شخص کو اپنا منسٹر بنایا اور 2 دفعہ ان کو اسلام آباد کا ٹکٹ دیا. NA 54 وہاں سے، یہ رہتے کراچی میں ہیں لیکن ٹکٹ ان کو اسلام آباد کا ملا. تو اس نے تو کہانی ختم کر دی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بزدلی ہے. یہ بزدلی ہے کیونکہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں. جب آپ کی یس تھی، جب آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر کے
ہنستے تھے, کھیلتے تھے, باقی لوگوں کا آپ مذاق اڑاتے تھے, اپنے باقی جتنے بھی آپ کے کولیگز ہیں ان کی ایسی تیسی پھیرتے تھے, ان کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرتے تھے, ان پر اٹیک کرتے تھے, پرسنل اٹیک کرتے تھے, تب تو آپ نے کبھی بھی عمران خان کو نہیں سمجھایا. جب 9 مئی کا واقعہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا, اس کی کہیں نہ کہیں تو پلاننگ ہوئی ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہوئی ہے, شواہد ہیں, ٹریننگز ہوئی, سب کو بتایا گیا. آپ تب سو رہے تھے اسد عمر صاحب, آپ نے تب ستو پیے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے اور اسد عمر جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ معافی مانگ لیں گے, عمران خان کا نام نہیں لیں گے, ٹویٹ کر دیں گے, ویڈیو پیغام دے دیں گے, انٹرویو کر دیں گے تو ان کی زندگی بچ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب مزے چل رہے تھے تو تب وزارت بھی چاہیے تھی, تب ٹکٹیں بھی چاہیے تھی. اب جب کچھ نہیں چل رہا تو اب ہر کوئی پلہ جھاڑ رہا ہے. آپ نے اس ٹائم پر عمران خان کو کیوں نہیں سمجھایا تھا؟ میں بلکہ یہ جو ہے نا ریاستی ادارے, میں ریاستی اداروں سے بھی درخواست کروں گی کہ ریاستی اداروں کی سرزمین کے اوپر اٹیک ہوا ہے. یہ جو اس ٹائم پر 9 مئی جب ہوا تھا تب اسد عمر پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے. یہ جتنا بھی پارٹی چھوڑ دیں, جتنا بھی عمران خان کا نام نہ لیں, شکریہ ادا نہ کریں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. میں نے آپ کو لگ بھگ 1-1.5 مہینہ پہلے اسی پلیٹ فارم کے اوپر خبر دی تھی کہ اسد عمر اپنی جان بچانے کے لیے کتنا دلیر آدمی ہے. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تب جی ہاں عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, عمران خان جیسا کوئی نہیں. اور سب سے برا آدمی تب اس ٹائم پر اسد عمر کے لیے نواز شریف ہوتا تھا, سب سے برا آدمی اس ٹائم پر جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوتا تھا, سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ ان کے لیے مریم نواز تھی, سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ ان کے لیے آصف علی زرداری تھے. ہیں اب جب مشکل وقت آیا ہے تو تب انہوں نے, میں اپنا پلہ بچانے کا سوچنا ہے کہ میں اپنا پلہ بچا لوں اور میں عمران خان پر سب کچھ ڈال دوں اور میں پتلی گلی سے نکل لوں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ انہوں نے فوجیوں کے سامنے ترلے منتیں کی کہ مجھے بتا دیں, میں پریس کانفرنس جو آپ مجھے لکھ کر دیں گے میں وہ لکھنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو ڈیل آفر کرتا ہوں, مجھے سائفر معاملے سے دور رکھے, مجھے ہر طرح کے معاملے سے دور رکھے, میں آپ کو سب کچھ لکھ کر کے دینے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کو سب بتانے کے لیے تیار ہوں. تو اگر آپ کو کچھ پتا ہی نہیں تھا اور اگر آپ اس پالیسی سے ایگری نہیں کرتے تھے تو آپ نے یہ آفریں انڈر کور کرانے کی کوشش کیسے کی؟ اور آپ نے اس ٹائم پر عمران خان کو روکا کیوں نہیں؟ اور اس ٹائم پر جس ٹائم پر 9 مئی پلان ہو رہا تھا اس ٹائم پر ان لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرانا چاہتے تھے کہ یہ حملہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم اپنا سٹانس ڈیسائیڈ کریں گے. بزدل سے بزدل ترین انہوں نے تو بھائی کیا وہ سنم جاوید اور وہ کیا نام ہے طیبہ وغیرہ, اتنا بھی تپڑ نہیں دکھایا. یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کس طرح کے اناڑی لوگوں کی ٹیم کھڑی کی تھی کہ اگر عمران خان غصے میں طاقت کا نشہ چلا گیا, طاقت چلی گئی, اس میں پاگل ہو گئے تھے, تو ان لوگوں نے بھی عمران خان کو عقل نہیں دی, الٹا ان کو مزید پاگل کیا. اور جب وہ پوری پاگل پن میں ہو کر کے ملک کا جب نقصان ہو گیا, فوج کا جب نقصان ہو گیا, تو تب آگے جی ہمیں معاف کر دو, ہم نے سیاست بھی چھوڑ دی, ہم نے پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی, ہم نے کبھی کچھ نہیں کرنا. یہ میں آپ کو لکھ کر بتا رہی ہوں. اسد عمر کہہ تو رہے ہیں کہ جی میں نے سیاست چھوڑ دی, لیکن وچوں یہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں. آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ خبر آئے گی کہ اسد عمر نے دن رات ایک کر دیا ہے کہ جی میں کسی طرح نون لیگ کی بینچز میں گھس جاؤں, اور نون لیگ کی بینچز میں گھسنے کا یہ جو تروپ کا اکا جو اپنا پتہ استعمال کریں گے نا اسد عمر, وہ کریں گے جی فوج کا پتہ, میرا خاندان فوجیوں کا خاندان ہے, میں نے تو کبھی کوئی بری زبان استعمال نہیں کی, میں تو ممی ڈیڈی بچہ, میرے تو بچوں کی شادیوں کے اوپر جنرل باجوہ آتے ہیں. یہ بالکل یہی کہیں گے اور اپنے اس کارڈ کو کیش کرائیں گے نون لیگ کے لیے, لیکن نون لیگ کو ان کو نہیں رکھنا چاہیے. آلریڈی ان کے جو بھائی ہیں محمد زبیر صاحب, ان کے آلریڈی حالات خراب چل رہے ہیں. محمد زبیر صاحب کو پرابلم ہو رہی ہے کہ جی وہ سب کچھ بشیر میمن صاحب کو کیوں مل گیا, رائٹ. حالانکہ جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ نواز شریف کے اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن بھی رہے, اور جب یہ اسپوکس پرسن بنے تھے میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ چال ہے, اور یہ اس لیے چال ہے کیونکہ اس ٹائم پر نواز شریف اور مریم نواز کا اور نون لیگ کا 36 کا آنکڑا چل رہا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے, تو ان کو تپ چڑھانے کے لیے انہوں نے جی محمد زبیر کو بنا دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے
آپ یہ کریں, اور پھر اس کے بعد ویڈیوز بھی نکلی, فیک ویڈیوز یا جو بھی تھا وہ ویڈیوز بھی نکلی, انہوں نے ان کو تب چڑھانے کے لیے بنا دیا محمد زبیر کو. اور ویسے بھی کیونکہ مریم اورنگزیب کو فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اندر, تو مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ ہاں جی بنا دو محمد زبیر کو بنا دو اسپوکس پرسن, میری تو جان بخشی جائے گی. ہر کوئی پلہ, یہ ایسے ڈرپوک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اسد عمر اکیلے ڈرپوک نہیں ہے, ہر پارٹی میں اس طرح کے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی میں تو خیر بہت زیادہ تھے. اور میں اس لیے ان کو ڈرپوک لوگ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے لیڈر نے 9 مئی کرنے کی ہمت کی تھی نا, تو پھر اس کی سزا بھگتنے کی بھی ہمت کرے. اب بھاگتے کیوں ہو, اب کیوں پلہ چھڑا رہے ہیں؟ وقار صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, صحیح بات ہے نا. اب جب 9 مئی کیا تھا تو اب برداشت کرو, ہمت پیدا کرو. نواز شریف نے نام لیا تھا نا, باجوہ صاحب آپ کا گندھ ہے, آپ نے اٹھانا ہے. تو نواز شریف نے 4 سال اپنے برباد کیے نا, 4 سال چپ کر کے بیٹھے رہے نا, برطانیہ میں بیٹھے رہے نا, برداشت کیا انہوں نے, تو اب آپ بھی برداشت کریں. نواز شریف تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ کو نہیں للکارا تھا, میں نے تو فیض حمید کو نہیں للکارا تھا, تو آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہیں پر کوئی تو ہمت کر لو. جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کچھ کیا, جنرل باجوہ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا پی ٹی آئی کو فیور دینے کے لیے, تو تب بھی نہیں مانتے, تب بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو جمہوری لوگ, ہم تو لوگوں کے ووٹوں سے آئے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی جنرل باجوہ نے غلط کیا اور جی ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر آپ کو ہیلپ نہیں کیا, تو تب بھی جنرل باجوہ کو برا کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے نہیں روکا. 9 مئی کر کے بھی آپ لوگ کسی طرف خوش نہیں ہو رہے ہیں. کسی ایک جگہ پہ آپ ٹکتے ہیں پی ٹی آئی والوں, یا آپ سے میں بات کر رہی ہوں اس وقت جتنے بھی یوتھیاز مجھے سن رہے ہیں نا, آپ لوگوں کو خود شرم آنی چاہیے. آپ چھوڑ دیں ویڈیو سننا یہ والی, آپ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے آ رہی ہے سمجھ کہ آپ کے لیڈران نے آپ کو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا منہ دکھانے کے. تو بھائی بڑی وکٹ گر گئی, کیا بڑی وکٹ گر گئی؟ بزدل ترین لوگ ہیں, سب سے بڑے بزدل وہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے. اتنے لوگ 9 مئی کے چکر میں برین واش ہو کر کے, عام بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ جی وہ عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے تھے کیونکہ عمران خان ان کے لیے ایک سٹار تھا, ایک کرکٹنگ ہیرو تھا. اتنے لوگوں کو جیل میں بھرتی کروایا ہے جن کے لیے معافیاں شیخ رشید مانگ رہا ہے کہ جی ان کو باہر نکال دو. اپنا ان لوگوں کو خود کچھ پتا نہیں ہے. ان کے لیے بھی عمران خان جو ہے وہ اپنے اوپر بلدی نہیں لے رہے, سچ نہیں بول رہے کہ ہاں جی میں نے کروایا تھا, ان بیچاروں کو چھوڑ دو. ڈرپوکے آلاؤ کی یہ پوری پارٹی تھی. اب تتر بتر ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا, ہمارے لیے تو خبر ہے, ہم آپ کو دیتے جائیں گے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.